ماں کا پیار، تربیت، آپ کی پہلی جنت، ذائچے کا چوتھا گھر، آپ کا گھریلو سکون، آپ کی گھریلو معاملات، آپ کے گھر کے اندر آپ کی قدامت پسندی، آپ کی رہائش، آپ کا سکون، آپ کا آرام، زمین، جائیداد، پراپرٹی اور بہت سے امور ذائچے کے چوتھے گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ ہم آج آسٹرولوجی لرننگ کی کلاسز میں ڈسکس کریں گے ذائچے کے چوتھے گھر کو، اور ذائچے کا چوتھا گھر کیا کہتا ہے۔ آئیے ہم آگے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نئے آنے والوں کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، اور مزید جو یوٹیوب پر ہمیں شارٹس میں یا ڈائریکٹ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں وہ پلیز ہمیں لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔ میں نے پہلی کلاس میں آپ کو کہا تھا کہ ذائچے کا چوتھا گھر، پہلا گھر، ساتواں گھر، 10واں گھر، یہ جو چار گھر ہیں بیسیکلی ان کو ترکون کے گھر کہا جاتا ہے یا اوتاد کہا جاتا ہے۔ اوتاد، وتد مانا ایک پلر، these four houses of the horoscope like as four pillar of building۔ آپ کے ذائچے میں پہلا، چوتھا، ساتواں، 10واں گھر کتنا مضبوط ہے، کتنی اسٹرینتھ میں ہے، چوتھے گھر کا مالک کتنا اچھا ہے، چوتھے گھر پر کتنے اچھے ستاروں کی نظرات پڑ رہی ہیں، یہ سب چیزیں آ کر کے چوتھے گھر کی منصوبات کو اجاگر کرتی ہیں اور چوتھے گھر کے معاملات میں نکھار لے کے آتی ہیں۔ ہم یہاں پر آج ڈسکس کریں گے ذائچے کے چوتھے گھر کو۔ چوتھا گھر بہت اہم نوعیت کا حامل ہے۔ بنیادی طور پر چوتھا گھر اگر ہم کسی بھی کتاب میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے ماں۔ چوتھا گھر ہماری ماں سے منسوب ہے بیسیکلی، چونکہ یہ کینسر کا گھر ہے، سرطان کا گھر ہے۔ سرطان ایک اچھی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو بہترین تربیت دے رہی ہوتی ہے۔ میں یہاں پر اس بات سے مراد یہ مت لیجیے گا کہ باقی 12 برجوں سے منسلک جو مائیں ہوتی ہیں وہ تربیت نہیں دیتی ہیں۔ سرطان چونکہ ایموشنز کا، حساسیت کا، جذبات کا ستارہ ہے تو اسے ممتا سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا لارڈ قمر بنیادی طور پر، اور قمر کی بھی جو منصوبات اب آگے چل کے ستاروں کی منصوبات میں سمجھیں گے، ان کا بھی جو اثر ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری سوچ، ہماری منفی سوچ، ہماری مثبت سوچ، قدامت پسندی، ہماری خاندانی اقدار، یہ سب چیزیں ہم قمر سے بھی دیکھا کرتے ہیں۔ اور پرسکون معاملات، گھر کے اندر سکون کے معاملات، یہ سب چیزیں ہمیں چوتھا گھر بتا رہا ہوتا ہے۔ ویسٹرن نجوم میں اسے آئی سی کہا جاتا ہے بنیادی طور پر۔ امم کولی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لیٹن ورڈ ہے، لیٹن ورڈ لاطینی امریکہ کا، امریکی زبان کا یہ ایک لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں دا باٹم آف ہیون، باٹم آف ہیون، جنت کی تہ میں رہنا، جنت کے نچلے درجے میں رہنا۔ اسلام نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی، یہ بھی ہماری اسلامی اقدار ہے کہ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اپنی ماں کو ناراض مت کرو۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ گریک یونانی نجوم والوں نے تو اسے مڈ ہیون کہا اور باٹم آف ہیون بھی کہا، اور امم کولی کی مراد بنیادی طور پر باٹم آف ہیون ہی ہیں کہ ہم زمین کی تہ میں، جنت کی تہ میں رہتے ہیں، یا جنت کی گود میں رہتے ہیں۔ ماں ایک جنت ہے۔ بنیادی طور پر ماں کا کردار چار دیواری، اگر ہم مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں، چادر اور چار دیواری ایک گھر اور گھر کی نسبت کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اسی لیے چوتھے گھر کو بنیادی طور پر آپ کی
घरेलू रिहाइश भी देखी जाती है, आपका घर का माहौल भी देखा जाता है। चौथे घर से ये भी देखा जाता है कि आपकी वालिदैन की तरबियत आपको कैसी मिली है, स्पेशली जो पहली दरसगाह है, जो पहला मकतब है, जो पहला स्कूल है, वो माँ की गोद होती है, जहाँ से बच्चे को तमीज़, तहजीब, कदरें, बोलचाल और तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये चौथे घर से हमें ज़ाहिर हो रहा होता है। चौथा घर आपका ये रिहाइशगाह होता है, रिहाइशगाह जहाँ हम आराम करते हैं, जहाँ हम सुकून की तलाश करते हैं। दिन का थका हारा इंसान जब अपने घर पहुंचता है, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कहीं से भी आप सफ़र करके पहुंचेंगे तो आपको आराम और सुकून का एहसास अपने घर में होगा। अब चौथा घर जितना अच्छा है, बुनियादी तौर पर इस घर से आपकी अटैचमेंट उतनी ही अच्छी होगी। याद रख लीजिएगा, ये आपकी बुनियादी तौर पर मदरलैंड को भी जाहिर कर रहा होता है, या आपके ओरिजिन को भी जाहिर कर रहा होता है। मदरलैंड के जिस मुल्क में आप पैदा होते हैं, आपका ओरिजिन से मुराद वो खित्ता जिस खित्ते में आप रह रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हमें जायचे के चौथे घर से पता चलती हैं, और हम इन चौथे घरों की मंसूबात के हवाले से ही किसी के जायचे में बुनियादी तौर पर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि आपका जायचा कैसा है, आपकी शख्सियत कैसी है, आपकी तरबियत कैसी है। चौथा घर अगर देखे जाए तो बुनियादी तौर पर जितने भी घरेलू तौर पर पाले जाने वाले जानवर हैं, पीट्स एनिमल, याद रख लीजिएगा, तोते, चिड़ियाँ, परिंदे, और इस तरीके से बाज़ औकात आज से अगर हम शहरों से निकल जाएं और ज़रा देहात की तरफ हम मूव कर जाएं, तो वहाँ आपको गाय, भैंस, बकरियाँ ये पीट्स एनिमल के तौर पर आपको मिलेंगे। इवन ये कि वहाँ गांव में और देहात में, बल्कि कई जगहों पर शहरों में भी कुत्ते जो हैं और बिल्लियाँ जो हैं वो बुनियादी तौर पर पीट्स एनिमल के तौर पर घर में रखे जाते हैं। अब यहाँ पर एक तज़ाद पाया जाता है। बाज़ लोग घरेलू जानवर या पालतू जानवरों को छठे घर से देखा करते हैं, 12वें घर से देखा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वाज़े कर दूं कि जब हम बात करते हैं घरेलू जानवर या पीट्स एनिमल या पीट्स बर्ड्स के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं, तो वजाहत से मैं ये बात आपको कह देना चाहता हूँ कि जब घरेलू परिंदे हैं, घरेलू जानवर है, तो फिर हम उसे घर से ही देखेंगे, हम उसे छठे घर से नहीं देख सकते। छठा घर किसी और मामलात से मंसूब है। ये एक तज़ाद बहरहाल हिंदी और यूनानी नजूम के अंदर पाया जाता है, और ये तज़ाद आगे चल करके मैं वजाहत करूँगा जिस वक्त हम बाकायदा वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जाएंगे और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो ये तज़ाद में वजाहत कर दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। अब कमर बुनियादी तौर पर आसमान में है, और कमर की तरफ चकोर अगर आपने एक परिंदा सुना हो तो चकोर एक परिंदा है जो कमर चढ़े चांद में चांद की जानिब सफ़र करता है कि मैं किसी तौर पर चांद पर पहुंच जाऊं, लेकिन ये सफ़र उसका तमाम नहीं होता। चांद की मुसाफत बहुत लंबी है और चकोर की जान बहुत छोटी है। ये यहाँ पर अटैचमेंट है बेसिकली मून की। चौथे घर से बुनियादी तौर पर जो अगर हम इसको कहें हिंदी नजूम में जो कारक या कारक ग्रह जो होता है वो कमर से हम देखेंगे माँ का जो कारक ग्रह है वो बुनियादी तौर पर कमर है। आपके घरेलू सुकून का जो कारक ग्रह है वो बुनियादी तौर पर कमर है। यही वजह है कि कमर दर अकरब में पैदा होने वाले अक्सर लोगों को घरेलू माहौल की वजह से या घर में और घर से बाहर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो,
اور کمر جب بھی جس کے ذائچے میں نحس ہوگا، وبال میں ہوگا یا نحس گھروں میں موجود ہوگا، وہ آپ کی گھریلو لائف کو متاثر کرے گا۔ دوسری بات کہ یہ 12 برجوں میں سے پہلا واٹر ایلیمنٹ کا سائن ہے سرطان، کینسر، اور یہاں پر اگر ہم انسان کی خلقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بچہ ماں کی گود میں جس طرح پنپتا ہے تو وہ ایک پانی یا ایک لیکر کی صورت میں ہی ہوتا ہے جس میں وہ ماں کی رحم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سوچ کر بھی ڈینائی نہیں کر سکتے یا ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں چوتھے گھر کی تو یاد رکھیے گا یہ بنیادی طور پر شمالی سمت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، شمال، نارتھرن سائڈ کو۔ نارتھرن سائڈ مثبت پازیٹیو پول ہوتا ہے۔ اگر ہم جب واستو کی طرف جائیں گے تو نارتھرن ایریا کو بیسیکلی پازیٹیو پول مانا جاتا ہے اور یہاں سے پازیٹیو انرجی آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماں پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو یا کسی بھی طبقے کی ہو، انگلش ہو، عربک ہو، پرشین ہو، اردو ہو، مہاجر ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، لیکن ماں کی جو ممتا کا جذبہ ہے وہ زبان، ماحول اور ان تمام چیزوں سے عاری ہو کر کے اپنے بچے پر منحصر کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پوری کیئر کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھے گھر کو ہم بنیادی طور پر انسینٹری بھی کہتے ہیں، وہ تمام قدریں جو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہوتی ہیں، وہ تمام روایات جو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی چوتھے گھر سے دیکھا کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ماں ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے بڑے کیا کیا کرتے تھے۔ شب برات پہ یوں ہوتا تھا، عید پر یوں ہوا کرتا تھا، بقرہ عید پہ اس طریقے سے ہمارے بڑے کرتے تھے، کسی کے فاتحہ درود میں بڑوں کا کردار اس طرح سے رہا کرتا تھا کہ شب جمعہ میں وہ فاتحہ کیا کرتے تھے، یا ان کے ایصال ثواب کے لیے انہیں قرآن خوانی یا لائک ایس میلاد وغیرہ کراتے تھے۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی قدریں ہیں یہ ہمیں بنیادی طور پر چوتھے گھر سے ملتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی صاحب قدر یا صاحب اقدار ہے جو اپنی قدروں کی اور اپنی اقدار کی حفاظت کر رہا ہے اور اسے لے کے چل رہا ہے تو یقیناً اس کا چوتھا گھر مضبوط ہوگا، اچھا ہوگا۔ ایسے تمام افراد جن کے چوتھے گھر میں نیگیٹو پلانٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی جب کیتو چوتھے گھر میں آ جائے، جس کو ہم ساؤتھ نوڈ کہتے ہیں یا جسے زم بھی کہا جاتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا ایسے لوگ اپنی مدر لینڈ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مدر لینڈ اپنی وہ مقام یا جہاں پر ان کی ولادت ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر ان کی ماں نے انہیں جنم دیا ہوا ہوتا ہے۔ قدیم اگر ہم نجوم کی کتاب پڑھتے ہیں تو چوتھے گھر سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے یا یہ بھی ہم جان سکتے ہیں کہ جس وقت آپ کی ولادت ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کی ماں کے ساتھ کتنی خواتین تھیں یا کتنے لوگ تھے، یا سرجری سے معاملات ہوئے یا نارمل لیبر ہوئی یا ایک قدرتی طور پر جس طرح پرانے وقتوں میں دایا اور اس طرح کے ہوا کرتے تھے سیانے لوگ، وہ ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے حاملہ خواتین کی، تو یہ چیزیں بھی ہمیں چوتھے گھر سے منسوب نظر آتی ہیں۔ چوتھا گھر زمین جائیداد کو بھی ظاہر کرتا ہے، آپ کے گھریلو، آپ کی اکاموڈیشن، آپ کی رہائش کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا چوتھا گھر جتنا سات ستاروں سے
مضبوط ہوگا یا 7 ستارے لائک مشتری، لائک زہرا یا قمر وہاں موجود ہوں گے، وہاں پر آپ کو اپنے گھر کو تزئین و آرائش کرنا، اپنے گھر کو ویل ڈیکوریٹ رکھنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گھر میں اچھا ماحول بنائے رکھنا، یہ تمام چیزیں ہمیں ذائقے کا چوتھا گھر ہی بتا رہا ہوتا ہے، اور ہم چوتھے گھر سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا لیونگ اسٹائل کیا ہے۔ یہاں پر پہلی جو شخصیت، پہلا گھر جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا شخصیت کا ہے، اور چوتھا گھر ہماری ماں کا ہے، 10واں والدین کا ہے، اور 7واں گھر شریک حیات کا ہے۔ اب ایک انسان کی کامیاب زندگی وہی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اپنی شریک حیات کو بھی کامیابی سے لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور اپنے والدین کو بھی کامیابی سے لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں سے کوئی ایک بھی گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، 7واں گھر ڈسٹرب ہوگا، تو وہ اپنے والدین کی زیادہ توجہ دے گا، اپنی بیوی پر، اپنی شریک حیات پر توجہ نہیں دے گا۔ اب اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا چوتھا گھر بہت مضبوط ہے تو وہ ماں کا انتہائی فرما بردار اور لاڈلا بچہ ہوگا۔ اسی طرح جتنے 7 پلانٹ ہوں گے اور جتنا ماں کا گھر، چوتھا گھر مضبوط ہوگا، یاد رکھیے گا آپ کو ماں کی طرف سے اتنی حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ بچپن، لڑکپن اور یوتھ، نوجوانی، یہ بنیادی طور پر چوتھے گھر سے دیکھے جاتے ہیں، اور چوتھے گھر سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جوانی کا دور یا لڑکپن کا دور کیسا تھا آفٹر 14 to 20 ایئرس، یا 14 سال سے لے کے لڑکپن سے لے کے نوجوانی کی ایج تک آپ 21 یا 22 سال کی عمر لگا لے، تو یہ 7-8 سال کا جو ہمیں دور ملتا ہے لڑکپن کا اور نوجوانی کا، اس کی شہادتیں ہمیں چوتھے گھر سے ملتی ہیں، اور یاد رکھ لیجیے گا یہی ہماری بلوغت ہوتی ہے۔ تو اس سے نیکسٹ ہاؤس 5واں گھر ہے، جہاں پر ہم صنف مخالف کی طرف پیار محبت کے جذبات سے آشنا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہماری اپنی ایک جنسی جبلت جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے اندر صنف مخالف کے جذبات کو ابھار رہی ہوتی ہے۔ اب چوتھے گھر سے اگلا گھر ہوتا ہے بنیادی طور پہ 5واں، تو یاد رکھ لیجئے گا 5واں گھر آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، دیگر والدہ کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اپنے بچوں کے لیے کتنا شیلٹر بناتے ہیں، کتنا انہیں مضبوط گھر دیتے ہیں، کتنی انہیں اچھی رہائش گاہ دیتے ہیں، انہیں بارش، آندھی، برسات، تکلیفوں سے بچانے کے لیے جو بھی کچھ آپ عملی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیسکلی 5ویں گھر سے ہی ہمیں پتہ لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا وہ ساری امپلیمنٹیشن ہوتی چوتھے گھر میں ہے، ہوتی چوتھے گھر میں ہی ہے۔ اگر آپ نے لو کیا، محبت کی، تو ابھی آپ اسے شادی کر کے پیار سے چوتھے گھر اپنی رہائش گاہ میں ہی لے کے آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ آپ کی سکون کا گھر ہے، آپ کا بیڈ روم ہے۔ بیڈ روم کو 9th ہاؤس بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ 9th ہاؤس اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے کہ انڈین نجوم میں بیسکلی چوتھے سے 9واں گھر فزیکل ریلیشن رکھنے والے اس شخص کا ہوتا ہے جسے باپ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو دیکھا جاتا ہے بنیادی طور پر انڈین نجوم میں، وہ 9واں گھر دیکھا جاتا ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اور اس ماں کے ساتھ کس کی، اس عورت کے ساتھ کس کا اس طرح کا ملن ہوا جس کی نتیجے میں یہ بچہ عالم دنیا میں آیا ہے۔ لیکن اس چیزوں سے اگر ہٹ کر کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمپل ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب پہلے گھر کا مالک سے اپوزٹ 7واں گھر صنف مخالف ہوتا ہے، تو چوتھی گھر اگر ماں ہے تو اس سے 7واں گھر صنف مخالف یعنی ہمارا باپ 10واں گھر میں دیکھا جائے گا۔ اب یہ سب چیزیں آپ سمجھیں۔ گھریلو گاڑیاں
घरेलू आसाइशें, रेनोवेशन, ये सब चीजें चौथे घर में हैं। चौथे घर में जब अच्छे प्लैनेट होंगे, आप अपने घर में रेनोवेशन भी करवाएंगे, अपने घर की तज़य्युनो आराइश भी करवाएंगे। अगर चौथा घर आपका वाटर एलिमेंट है, याद रख लीजिएगा, वाटर एलिमेंट लाइक कैंसर, अगर चौथा घर आपका कैंसर है, आप एरीज हैं, तो ये देख लीजिए कि आपकी विलादत किसी ऐसे मकाम पे हो सकती है जहाँ कोई इबादत गाह करीब हो, जहाँ कोई नहर करीब हो, या जहाँ कोई बागीचा या गार्डन मौजूद हो। इसी तरीके से अगर आप अकरब की तरफ बढ़ जाते हैं, जो वाटर साइन दूसरा वाटर साइन है, अगर हम अकरब की बात कर रहे हैं तो याद कर लीजिएगा कि अगर चौथे घर में अकरब है तो इसका मतलब ये है कि आपकी विलादत ऐसे घर में हुई है जो किसी मस्बा खाने के करीब हो, किसी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब हो, या ऐसी जगह के करीब हो जहाँ पर कुछ काम किया जाता है, या जहाँ पर सीक्रेट एजेंसीज करीब में हो, या कुछ इस तरह के मामलात जो हम बुर्ज अकरब से रिलेशन में रखते हैं। ये आगे चल के सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर हम तीसरे घर की बात कर रहे होते हैं, तीसरा वाटर साइन जो है वो बुनियादी तौर पर पाइसिस है, और पाइसिस अगर आपके जायचे के चौथे घर में आ जाए, याद रख लीजिएगा, पाइसिस आपके जायचे के चौथे घर में तब आएगा जब आपका बुनियादी तौर पे बुर्ज कौस होगा, आपका ताले लगन कौस होगा। कौस वालों के जायचे में चौथा घर पाइसिस होता है। अब अगर पाइसिस आती है तो आप किसी ऐसी इलाके में पैदा हुए हैं जो समंदरी पट्टी पे बसा हुआ है, जैसे लाइक कराची, गवादर, या फिर जिस तरह हॉक्स बे की पट्टियां हैं, क्लिफ्टन का एरिया है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो जितनी साहिली पट्टियों के इर्द गिर्द रहने वालों की बर्थ हो रही होती है, उनमें से कई के जायचों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनके फोर्थ हाउस के अंदर पाइसिस का अगर एलिमेंट है और वाटर साइन पाइसिस है, तो उनके घर के अतराफ में या कुर्बो जवार में कहीं समंदर या समंदरी पट्टी लाजमी होती है। चौथे घर की मंसूबात, हमारी तमाम लग्जरी गाड़ियां, हमारी घरेलू सवारियां जितनी भी हैं वो बुनियादी तौर पर चौथे घर से देखी जाती हैं। कार, मोटरसाइकिल, बाइक, ऑटो बाइक और अदरवाइज जितने भी हमारे जो हैं वो रस्म वसाइल के ज़राए हैं, जिसमें आप बाइसाइकिल से लेके 4 व्हील तक चले जाएं, और इसमें आप कम से कम तर और अच्छी से अच्छी गाड़ी को देख लें, तो ये सब चौथे घर से ज़ाहिर होता है। चौथे घर की मज़ीद मंसूबात को अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो चूँकि ये आपका कैरियर का भी घर है, और अगर आपको चौथे घर से दुआएं मिलती हैं, आपकी वालिदा, आपकी वालिदा आपके लिए दुआ गो होती हैं, तो आपका कैरियर जो आपका 10th हाउस है वो बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, माँ की दुआएं कब्र तक साथ जाती हैं और इससे आगे तक साथ जाती हैं। मुश्तरका खानदानी निज़ाम को जिस वक्त हम वज़ा करने की बात कर रहे होते हैं तो जायचे का चौथा घर हमें मुश्तरका खानदानी निज़ाम के बारे में भी बता रहा होता है कि आप जिस घर में पैदा हुए वहाँ आपके ताया, चचा, फूफो या दीगर ऐसे अफराद भी मौजूद थे। जबकि किसी भी बच्चे को के बिगड़ने में चौथे घर का भी किरदार होता है। अगर चौथे घर के अंदर लविंग प्लैनेट मौजूद हो, इमोशनल प्लैनेट्स मौजूद हो लाइक वीनस एंड लाइक मून, और अच्छे हों, तो ये देख लीजिएगा कि आपको अपने बचपन में अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार, मोहब्बत और शफकत मिला होगा, और इस प्यार और मोहब्बत और शफकत ने शायद कई बच्चों के अंदर ये ऐसा होता है कि ज़िद्दी बन पैदा हो जाता है, वो पढ़ने लिखने और दीगर कामों से गुरेज करने लगते हैं। वहाँ चौथा घर भी बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। चौथे घर की बहुत मंसूबात हैं, और भी मंसूबात हैं, लेकिन वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि चौथे घर पर एक वीडियो की और आपके लिए ज़रूर मैं लेके आऊँगा, जो इससे तो खैर छोटी होगी,
لیکن بہرحال لانی پڑے گی۔ اجازت چاہنے سے پہلے، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے پھر میں درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کمنٹس ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمیں میری غلطیوں کو، میری علم کو اصلاح کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل بھی نہ ہچکچائیں۔ میں نے اپنے یوٹیوب پہ چینل پر تمام کمنٹس کو الاؤ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ برا بھی کریں گے مجھے تب بھی افسوس نہیں ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اصلاح کروں۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔